کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو کیا اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا شرعن کیسا ہے؟ اسی طرح تعزیہ داری کرنا اور تعزیہ بنانا اور نکالنا شرعن کیسا ہے؟ مفصل اور مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، محرم الحرام یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں عقد، نکاح، شادی بیاہ شرعن منع نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی دن کسی رات میں نکاح کو حرام نہیں قرار دیا ہے۔ تو وہ ہاں اگر عورت عدت میں ہے تو دوسری بات ہے، لیکن کوئی تاریخ، کوئی دن ایسی نہیں کہ اس میں نکاح حرام ہو۔ اب یہ کہ اس میں چونکہ اس مہینے میں وہ واقع حائلہ جو میدان کربلا میں واقع ہوا، تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ غم منانا جو ہے، غم منانا تو غم یہ صرف 3 دن تک ہے، سوگ کرنا 3 دن تک ہے، اور عورت اگر ہے اس کا شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینہ 10 دن ہے، اگر حمل سے نہیں ہے تو یہ اس کے لیے سوگ ہے، بقیہ اور لوگوں کے 3 دن ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب 3 دن مطلب یہ ہوا کہ ہر سال جو ہے جب وہ تاریخ آئے تو 3 دن تک سوگ منائے، نہیں، جب وہ ہو گیا سانحہ 3 دن تک سوگ ہوا، اس کے بعد پھر اب سوگ نہیں منانا۔ تو بے شک واقع کربلا کو صدیاں گزر گئیں، جب وہ تاریخ آتی ہے، واقعات سنتے ہیں، ہمارے دل بھی جو ہے حزین ہوتے ہیں، ہم محزون ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ ایک دوسری کیفیت اور بات ہے، لیکن اس کو غم منانا نہیں کہتے۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا، لہذا محرم الحرام کے کسی بھی دن، تاریخ میں، خاص عاشورے کے ہی دن میں بہرحال شرعن نکاح جو ہے ممنوع، ناجائز، حرام وغیرہ نہیں ہے۔ سوال کیا گیا تعزیہ داری کے بارے میں، تو اب تعزیہ داری کے اصل لوگ بتاتے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی عاشق زار بادشاہ تھا تیمور لنگ، تو وہ ہر سال جو ہے وہ حکومت کے کاروبار چھوڑ کر کے اور اس مہینے میں وہ کربلا معلیٰ جاتا زیارت کے لیے۔ اب یہاں سلطنت میں بڑا رکھنا پڑتا، کیونکہ اس زمانے کا سفر جو ہے وہ یہاں سے اگر کربلا معلیٰ جانا ہو تو مہینے سے زیادہ لگ جائے، آنے میں لگ جائے 2-3 مہینہ، تو خالی رہے بادشاہ، تو حکومت کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم یہیں پر امام حسین کے روضے کی نقل بنا کر کے اسی کی زیارت کیا کرو، صرف 1 مہینے میں نہیں، سال بھر زیارت کیا کرو۔ تو اس کی شبیہ تیار کی گئی روضے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ شبیہ اس نے رکھا اور اس کی وہ زیارت کرتا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی تھی۔ تو یہ اس حد تک تو جائز ہے کہ اصل روضے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنائی جائے اور رکھ دی جائے زیارت کے لیے، جیسے غریب نواز کے روضے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، غوث پاک کے روضے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور زیارت رکھی جاتی ہے۔ تو زیارت کے لیے رکھنے میں اصل شبیہ ہو تو شرعن جو ہے وہ ممانعت نہیں ہوگی، بلکہ اصول برکت ہے اس کے لیے۔ لیکن جو تعزیہ بنتا ہے اس کو روضے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے انور کی زیارت کی، اور وہ اس کی جو حیت ہے، اس کا جو گنبد ہے، اس کے جو میناریں ہیں، جو کیفیت ہے، وہ یہاں تعزیہ میں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ تعزیہ بھی ہر ایک اپنے حساب سے بناتا ہے، کوئی بہت لمبا بناتا ہے کہ اس کو لے کر جائیں تو ساتھ میں جو ڈنڈا بھی لے کے جانا پڑتا ہے، جگہ جگہ تار اٹھا کر کے، وہ اس کو تو نیچا نہیں کر سکتے، وہ لہٰذا تار اٹھائیں گے تو کہیں جھاڑ اٹھائیں گے، تو کہیں جھاڑ کاٹنے کی بات آتی ہے، تو کہیں گردن کٹنے کی بات، یہ سب ہوتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے تعزیہ جب گزرتا تھا اسی راستے سے گزرے گا، اب 1 سال گزر گیا یہیں سے گزرے گا، وہاں کھیت ہے، کسی کا کھیت ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، کھیتی ہے، بھائی موسم ہے نا، اب یہ تو محرم کی 10 تاریخ کو نکلے گا، 9 تاریخ کو نکلے گا، لیکن موسم تو بدلتا رہتا ہے۔
کبھی جو ہے خریف کا موسم ہے تو کبھی ربیع کا موسم. اب کھیتی ہے تو کہیں تعزیہ یہیں سے جاتا تو یہیں سے جائے گا. اب وہ تعزیے میں ضد کے مارے وہ جو ہے وہ حالانکہ 4 یا 8 آدمی اٹھاتے رہے ہوں گے، لیکن اب اس کو یہاں اٹھانے کم سے کم 50 آدمی اس میں لگتے تھے، اور اس کو لے کے جاتے تھے. وہ اس کا آدھا کھیت تو ویسے ہی اس کو برباد کر ڈالتے کہ امام حسین سے خوش ہو جائیں گے. تو اصل جو روضہ امام علی مقام ہے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ اس کی شبیہ نہیں ہوتی ہے جو تعزیہ بنایا. اور اس زمانے میں یہ جو ہے وہ شیعوں کی علامت اور پہچان ہے، رافضیوں کی علامت اور پہچان ہے تعزیہ داری. اور اس تعزیہ داری میں صرف یہ نہیں کہ روزے مقدس کی شبیہ بناتے ہوں اور رکھ دیا زیارت کے لیے، بلکہ اب اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں. وہاں پر جو ہے وہ نیاز بھی دلا رہے ہیں، اسی سے منتیں بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کو اٹھا کر کے اور ساتھ میں ماتم کرتے ہوئے سینہ کوٹتے ہوئے اور مرثیہ پڑھتے ہوئے لے جا رہے ہیں. تو یہ جو سینہ کوبی ہے، یہ جو ماتم ہے، اور اسی طریقے سے سینہ کاٹنا، پیشانی کاٹنا، اس طرح کی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے جس کو تعزیہ داری کرتے ہیں، یہ چیزیں جو یہ بدعت ہے. اس لیے علماء نے منع کیا کہ اب اگر اجازت دے دیں گے کہ بھئی تعزیہ بناؤ اس کی زیارت کرے گا رکھ کر کے، تو وہ کہیں گے بھئی بنا دیا ہے تو تھوڑا سا محلے میں گھما بھی تو سب اور لوگ بھی زیارت کر لیں. پھر 1 سال تو ویسے ہی گھمایا، دوسرے سال جو ہے وہ نقارہ پیٹتے پیٹتے گھمانے لگے. ایسا بھی ہوگا. تو یہ برائی جو ہے پہلے چھوٹی شروع ہوتی پھر دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے. اس لیے منع کر دیا. بلکہ اعلیٰ فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ اس کو اس طرح کی شبیہ بھی نہ بنائے، بلکہ اس کو کپڑے پہ یا کاغذ پہ بنائے تاکہ وہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو جو تعزیہ کے ساتھ ہوتا ہے. کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ جو اب ایک جگہ رکھا ہوا، کہیں گے اب مثال دیں گے کہ جو ہمارے باپ دادا تعزیہ نکالتے تھے اب یہ لوگ نہیں نکالتے تھے. حالانکہ ہو سکتا ہے باپ دادا نے بھی اسی لیے بنایا ہو کہ یہاں رکھ کر کے اور امام علی مقام کے شبیہ کی زیارت کریں گے، لیکن وہ اس کو گھمانے پھرانے لگے بعد والوں نے. ایسا بھی ہوا ہے. تو اگر صحیح شبیہ روضہ انور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی جائے اور اس کو کہیں گوشے میں گھر کے رکھ دیا جائے اس کی زیارت کی، تو میرے خیال میں حصول برکات کا ذریعہ ہے. لیکن تعزیہ داری جس کا نام ہے کہ گھمانا، سینہ کوٹنا، کاٹنا اور طرح طرح کے اشعار اس طرح کے پڑھنے کے جس میں بعض صحابہ کرام کی ہجو ہو رہی ہو، مذمت ہو رہی ہو، یا سینہ افغنی کرنا اور اسی طریقے سے بے پردگی، یہ وہ ہے. تو اس کو منع فرمایا ہے کہ تعزیہ داری حرام ہے. یہ معاملہ، یہ نام جس تعزیہ داری کا وہ حرام. اور اصل شبیہ بنانے پر جو ہے روکا تو نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ اگر اصل شبیہ کاغذ یا کپڑے پر بنا کر کے اس کو لگائیں اور دیکھیں تو یہ زیادہ احتیاط ہوگی.